الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی دنوں کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونا ہوا ہے. پچھلے کئی مہینوں سے درس حدیث کا سلسلہ ہمارا موقوف رہا. اب انشاءاللہ ہر ہفتے پابندی کے ساتھ درس حدیث کا سلسلہ چلتا رہے گا. تو ہمارا جو چیپٹر چل رہا تھا وہ نیک کاموں میں جلدی کرنے کے تعلق سے تھا. تو اسی تعلق سے دو حدیثیں رہ گئی ہیں. ان دو حدیثوں کو مکمل کر لیتے ہیں، پھر دوسرا اگلا نیا چارٹ ہم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مطغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر. رواه الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ نیک اعمال کی طرف جلدی کرو 7 چیزوں سے پہلے. کیا تم ایسے فقر کا انتظار کر رہے ہو جو بھلا دینے والا ہے، یا ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو جو سرکش بنا دینے والی ہے، یا ایسی بیماری کا جو مزاج کو بگاڑ دینے والی ہے، یا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو بالکل آدمی کو کھوسٹ بنانے والا ہے، او موت مجہزہ، یا ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو جو اچانک آنے والی ہے، یا دجال کا انتظار کر رہے ہو جس کا فتنہ بڑا خطرناک ہے، یا قیامت کا انتظار کر رہے ہو جو کہ بہت ہی بھیانک چیز ہے. ان 7 چیزوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نیک اعمال کی طرف بندے کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی لپکے. نیک اعمال جتنا بندہ جتنا جلدی کر سکتا اتنا جلدی کرنے کا اہتمام کرے. ورنہ ہوگا کیا، بندہ یہ سوچے گا کہ میں بعد میں کر لوں گا، ٹال مٹول کر لے گا، تو پھر یہ 7 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آ جائے گی. جس حالت میں بندہ ہے اس حالت میں اللہ کی طرف لپکے. ورنہ ہوگا کیا، ان 7 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کا وہ شکار ہو جائے گا جس کے نتیجے میں وہ نیک کام کرنے سے قاصر رہے گا. پہلی چیز بیان فرمائی، کیا تم ایسے فقر و فاقے کا، غربت کا انتظار کر رہے ہو جو غربت آدمی کو خدا فراموش بنا دیتی ہے. دیکھیے، آدمی کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں کیوں، نعوذ باللہ، میں نیک اعمال کروں کیوں. جب اللہ نے مجھے کچھ عطا نہیں کیا ہے تو پھر میں اللہ کی بات کیوں مانوں. یہ ایک آدمی کے اندر بات پیدا ہوتی ہے. ہر ایک کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی، میجارٹی کو دیکھ کر بات کہی جاتی ہے کہ عام طرح اس طرح کا ہوتا ہے. تو وہی بات بیان فرمائی کہ کیا ایسی غریبی کا انتظار کر رہے ہو جس کی وجہ سے آدمی خدا کو بھول بیٹھے، اور کیا ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو کہ اگر مالداری بندے کے اندر آ گئی تو بندے کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ جب ہر چیز میرے پاس موجود ہے تو پھر میں اللہ کی عبادت کیوں کروں. یہ میرے پاس جو مال ہے یہ میرے اپنے علم کی بنیاد پر، میرے ایکسپیرینس کی بنیاد پر ملا ہے، جیسے قارون کہا کرتا تھا، تو پھر ہمیں عبادت کی کیا ضرورت ہے. تو یہ مالداری بندے کو سرکش بنا دیتی ہے، اور غریبی، ایک انتہا درجے غریبی بندے کو خدا سے دور کر دیتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں بڑی خطرناک ہیں. تو ان 2 چیزوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اس کو بھی سن لیجئے. طریقہ یہ ہے کہ بندہ انتہائی غربت میں، محتاجی میں، فقیری میں ہے تو بندہ اس حال میں صبر کا دامن تھامے رکھے، صبر کی زندگی گزارے. اور جب اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے تو پھر یہاں پر اللہ کا بندہ شکر ادا کرے. صبر اور شکر 2 چیزیں جب بندہ کرے گا تو بندہ نجات پا جائے گا اور بیکار چیزوں سے بندہ بچے گا. یہ 2 چیزیں ہوں گی. تیسری چیز بیان فرمائی کہ ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو، نیک اعمال تم کر نہیں رہے ہو، کیا تمہیں ایسی بیماری کا انتظار ہے جو آدمی کے مزاج کو بالکل بگاڑ دے، کچھ کرنے کا آدمی کا من نہ کرے، کیا ایسی بات کا انتظار کر رہے ہو. پھر فرمایا او حرما مفندا، کیا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو بالکل سٹیا دینے والا. مطلب ایک بوڑھا آدمی
اس عمر تک پہنچنے کے بعد، اس عمر کو پہنچنے کے بعد بھی وہ بچپن والی باتیں کرنے لگتا ہے. یہ خدائی قانون بھی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اِلَىٰ أَرْضِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ ہم ایک ایسی عمر میں انسان کو ڈالیں گے وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی انجان بنے گا. مطلب اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا. جس طرح بچپن میں جو باتیں کرتا تھا اس کو نہیں پتا ہے، تو بڑھاپے میں بھی ایسی حالت اس پر آئے گی کہ جو باتیں وہ کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، وہ بات نہیں پتا ہوگی. تو کیا ایسے بڑھاپے کا ہمیں انتظار ہے؟ پھر آگے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا او موتا مجہزہ، کیا ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو جو اچانک آنے والی ہے. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کی موت، موت فجائیہ اس کو کہتے ہیں، اچانک کی موت سے پناہ مانگی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچانک موت سے پناہ مانگتے رہیں، کیونکہ جب موت اچانک آتی ہے تو پھر بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. تو یہ اچانک کی موت سے ہم پناہ مانگتے رہیں اور نیک کاموں میں جلدی کریں، ورنہ اچانک موت آئے گی تو پھر ہمارے پاس کوئی عمل ہوگا نہیں کرنے کے. پھر آگے ایک فتنے کا تذکرہ فرمایا ابھی دجال، کیا تمہیں دجال کے فتنے کا انتظار ہے؟ دجال کا فتنہ یہاں پر اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ اتنا خطرناک اس کا فتنہ ہوگا کہ اچھے خاصے لوگ بھی اس فتنے میں پڑ جائیں گے. تو فرمایا آج وقت ہے کام کرنے کا، نیک کام کرنے کا. اگر نہیں کرو گے ہو سکتا کل ہی دجال کا فتنہ رونما ہو جائے، پھر تم اس فتنے میں پڑ جاؤ اور نیک کام جو کرنے تھے اس کاموں سے پیچھے رہ جاؤ. تو دجال کا فتنہ یہ بڑا خطرناک فتنہ ہوگا. ہر نبی نے، روایات میں آتا ہے ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. اور اخیر میں جو بات بیان پر اب الساعہ، کیا تمہیں قیامت کا انتظار ہے؟ قیامت تو بڑی کڑوی چیز ہے، ہضم ہونے والی وہ ہے نہیں. اس دن اس کی منظر کشی جو قرآن مجید میں کی گئی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اسے القارعہ ملقارعہ اذا الشمس كورت، یعنی اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت الحاقہ ملحاقہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. یہ قیامت کا تذکرہ اللہ نے بڑی سنگینی کے ساتھ کیا ہے، بڑے خطرناک انداز میں کیا ہے، بتانے کے لیے کہ قیامت اتنی خطرناک ہونے ہی والی ہے. جب قیامت آنے والی ہے تو عقل مندی اس میں ہے اس کے آنے سے پہلے ہم اس کے بعد کی تیاری کرنے والے بنے. تو یہ 7 چیزیں وہ ہیں، ایک غربت ہے، ایک مالداری ہے، بیماری ہے، اسی طرح آدمی کا بہت زیادہ بوڑھا ہونا ہے، اچانک کی موت ہے، دجال کا فتنہ ہے، اور قیامت کے آنے سے پہلے ہم نیک اعمال کی طرف جلدی لپکیں، جلدی کریں، ورنہ وقت تو گزرتا چلا جائے گا. آج جو چیزیں ہمارے پاس ہے، آج جو طاقت اللہ کی جانب سے ملی ہے، ہو سکتا ہے کل وہ ہمارے پاس نہ ہو. آج جو انرجی ہمارے اندر ہے ہو سکتا ہے کل نہ ہو. اسی لیے انسان جس حال میں بھی ہو اس حال میں اللہ کی اطاعت کرنے والا بنے اور یہ سمجھے کہ یہی حالت میرے لیے بہترین حالت ہے، میرے خیر کے لیے حالت ہے. تو اس حالت کو غنیمت سمجھتے ہوئے دین کی طرف آئے، نیک اعمال کی طرف آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.